اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ بس آج جو شروع کرنے لگے ہیں وہ افعل التعجب کے بارے میں ہے۔ درمیان میں چند ایک تقریباً چھٹیاں آ گئی تھیں اور آج ہم پھر جو ہے نا درس کا آغاز کر رہے ہیں۔ خدا کے لطف اور کرم کے ساتھ اپنے درس کو زینت دیتے ہیں مولا امیر المومنین کے اس کلام سے، اور پھر وارد بحث ہو جائیں گے عزیزو۔ وہ یہ ہے، مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں علیکا بذکر اللہ، خدا کو ضرور یاد کیجئے۔ علیکا یعنی آپ پر ہے، بذکر اللہ اللہ کا ذکر کرنا، خدا کو ضرور یاد کیجئے۔ من ذکر اللہ ذکرہ، من ذکر اللہ ذکرہ، جس نے اللہ کو یاد کیا اللہ اسے یاد رکھے گا۔ تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بحث جو ہے آغا جان آج ہماری افعل تعجب کے بارے میں ہے، اور یہ مفعول بہ کا 8واں عامل ہے۔ مفعول بہ کے عامل جو ہیں پڑھتے آ رہے ہیں، ان میں سے 8واں عامل جو ہے یہ مفعول بہ کا وہ افعل تعجب ہے۔ آغا جان سوال ہے، آج جو سوال ہم پڑھنا چاہتے ہیں وہ سوال نمبر 140 ہے، یعنی جو مبادی و نحو کا سوال کا ہم اشارہ کرتے ہیں کہ فلاں سوال ہے، آج سوال نمبر 140 سے شروع ہو رہا ہے۔ کم صیغۃ للتعجب، سوال تعجب کے کتنے صیغے ہیں؟ کم صیغۃ للتعجب، تعجب کے کتنے صیغے ہیں؟ جواب میرے عزیز و عرض خدمت ہے کہ تعجب کے 2 صیغے ہیں، ما افعلہ و افعل بہ۔ یہ وزن ہے، اس کے اوپر پھر کوئی چیز آپ لے کر آ جائیں گے، جیسے ما افعلہ پہ کہے گے ما احسنہ، ہو کی جگہ پہ ریاض آ جائے گا، ما افعلہ ما احسن الریاضہ، افعل بہ اکرم بہذا الادیب، یعنی اس وزن کے اوپر پھر وہ دوسرا جو چیز ہے وہ چڑھا دیں گے آپ لوگ۔ پس سوال کیا تھا تعجب کے کتنے صیغے ہیں؟ تعجب کے 2 صیغے ہیں، ما افعلہ و افعل بہ، اور دونوں جامد ہیں میرے عزیزو۔ افعلہ و افعل دونوں صیغے جامد ہیں اور اپنے مفرد کے صیغے سے جو ہیں تبدیل نہیں ہوتے ہیں، صیغہ ان کا مفرد ہی رہتا ہے۔ دونوں جامد ہیں تعجب والے صیغے، اور اپنے مفرد کے صیغہ سے تبدیل نہیں ہوتے ہیں۔ مثال اس کی لینی ہے تو یہی ہو گیا، ما احسن الریاضہ و اکرم بہذا الادیب، یہی صیغے ہیں نا، ما افعلہ ما احسن الریاضہ و افعل بہ اکرم بہذا الادیب، اسی وزن کے اوپر آ گئے۔ ترجمہ بھی کرتا ہوں سارا کچھ ابھی، کیونکہ تھوڑا سا آپ کو خاکہ دے رہا ہوں، خلاصہ پیش کر رہا ہوں، توجہ کرتے ہیں۔ تو جناب علی یہ ما احسن الریاضہ جو ہے اور اکرم بہذا الادیب کی یہ جو نیچے ہے نا حاشیہ، اس میں انہوں نے یہاں اس کی ترکیب کی ہے۔ ترکیب ما احسن الریاضہ کی ترکیب کیا ہے؟ ما کو جو ہے نا کہتے ہیں کہ یہ اس میں نکرہ ہے، تامہ ہے، اور یہ رفع کی جگہ پر ہے، مبتدا واقع ہو رہا ہے۔ ما ہے مبتدا، احسن فعل ماضی ہے، اس کے اندر ضمیر ہے ہوا کی جو اس کا فاعل ہے احسن کا، ریاضہ مفعول ہے، احسن فعل فاعل مفعول مل کر ما کی بن جاتی ہے جناب خبر۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ وَأَكْرِمْ بِهَذَا الْأَدِيبِ،
میں اس کی ترکیب ایسے کریں گے، کہتے ہیں کہ اکرم فعل امر ہے، اکرم فعل امر ہے لیکن مراد تعجب ہے، امر نہیں ہے، غور فرمائیں۔ اکرم دیکھنے میں تو صیغہ امر لگ رہا ہے لیکن امر ہماری مراد نہیں ہے، اس سے مراد تعجب ہے۔ اکرم سے مراد تعجب لے رہے ہیں، امر مراد نہیں لے رہے ہیں۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ بہذا الادیب، با جو ہے میرے عزیزو حرف جر ہے، زائد ہے، با حرف جر زائد ہے، ہا جو ہے بہذا میں ہا تنبیہ کے لیے، اور زا جو ہے نا وہ مجرور ہے، زا مجرور ہے با کے ذریعے سے، با کے ذریعے سے لفظی طور پر تو زا مجرور ہے، محلی طور پر عزیزو مرفوع ہے۔ بھائی کیوں؟ کیونکہ یہ اکرم کا فاعل بن رہا ہے، لہذا محلی طور پر مرفوع ہے۔ اور جو آگے ادیب ہے اس کا کیا کرو گے؟ جو ادیب ہے نا یہ بدل ہے ہذا کا، یا کہیں گے یہ عطف بیان ہے اس ذا کا۔ دقت فرمائی؟ تعجب کے کتنے صیغے ہیں؟ جواب، تعجب کے 2 صیغے ہیں، ما افعل و فعل بے، اور دونوں جامد ہیں، مفرد کے صیغے سے کبھی تبدیل نہیں ہوتے ہیں۔ پھر ان کی نیچے حاشیے میں ترکیب کی ہے کہ ما ثنا ریاض کیسے ہے، اکرم بہذا الادیب کیسے ہے آغا جان۔ اس کے بعد آگے شروع ہو رہے ہیں فوائد۔ تو میرے خیال کے مطابق پہلے اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے آتے ہیں فوائد کے بارے میں۔ جو مطلب ہے فوائد کے اندر 2 فائدے ہیں وہ بیان کرتا ہوں، توجہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افعل التعجب وہو عامل المفعول بہ الثامن۔ افعل تعجب، اور یہ افعل تعجب جو ہے مفعول بہ کا 8واں عامل ہے۔ الثامن یہ صفت ہے عامل کی، وہو عامل المفعول بہ الثامن۔ افعل تعجب مفعول بہ کا 8واں عامل ہے۔ کم صیغتاً للتعجب، تعجب کے کتنے صیغے ہیں؟ للتعجب صیغتان، تعجب کے 2 صیغے ہیں، ما افعلہ و افعل بہ۔ وکلتاہما جامدۃن، کلتاہما کی ضمیر کہاں جائے گی؟ افعل و افعل، کلتاہما یہ دونوں صیغے جامد ہیں۔ لا تتحول ابدا عن صیغۃ الافراد، افراد یعنی مفرد، اور دونوں صیغے جامد ہیں۔ لا تتحول ابدا عن صیغۃ الافراد، مفرد کے صیغے سے ہمیشہ تبدیل نہیں ہوتے ہیں، یعنی یہ مفرد کا صیغہ ہی رہتا ہے، مفرد کے صیغے سے تبدیل نہیں ہوتے ہیں۔ لا تتحول ابدا عن صیغۃ الافراد، مفرد کے صیغے سے یہ ہمیشہ تبدیل نہیں ہوتے ہیں۔ نحو جیسے ما احسن الریاضہ، یہ کس پر کون صیغہ بلا بتایا؟ یہ ما افعلا، افعلا احسنا، ما ہے وہ ہو جو ہے افعلہ ہو کی، اس کی جگہ پہ ریاض آ گیا۔ ما احسن الریاضہ، با کتنا اچھا ہے، تعجب کرنا ہے۔ وَأَكْرِمْ بِهَذَا الْأَدِيبِ، اکرم بہذا الادیب، یہ افعل بہ کے وزن پہ لایا ہے، اکرم بہ افعل، ٹھیک ہے، بہ اکرم بہذا الادیب، یہ ادیب کتنا بزرگوار ہے، تعجب بنانا ہے۔ اکرم بہذا الادیب، یہ ادیب کتنا بزرگوار ہے۔ اب یہاں جناب جو آپ کو بتایا تھا نا کہ حاشیے میں نا اس کی ترکیب ہے، اس پہ ذرا دھیان دیں۔ ما احسن الریاضہ کی کر رہا ہے پہلے، حاشیہ ہے، حاشیہ ما احسن الریاض میں جو ما ہے، اسم
نکرتن تامتن فی محل رفع علی الابتداء، ما اس میں نکرہ ہے تامہ ہے، نکرہ ہے تامہ، اس سے مراد یہ ہے صفت اس کی نہیں ہے آگے، ما اس میں نکرہ تامہ سے مراد وہ ہے جو صفت آگے نہ رکھتا ہو، فی محل رفع علی الابتداء، محل رفع میں ہے، علی الابتداء ابتدا کی بنا پر، وَأَحْسَنَ فعل ماض وفاعلہ ضمیر مستتر فیہ وجوباً علی خلاف الاصل، آگے جانوا کے بعد کیا تھا، آسنا، وآسنا فعل ماض، آسنا فعل ماضی ہے، وفاعلہ ضمیر اور اس کا فاعل ضمیر ہے، مستتر فیہ جو اس میں مستتر ہے، اور اس کا فاعل ضمیر ہے، کس کا بلا، آسنا کا فاعل ضمیر ہے، مستتر فیہ جو اس آسنا میں مستتر ہے، وجوباً بطور وجوب، علی خلاف الاصل، اصل کے خلاف، کیا مطلب، یعنی اصل یہ ہے کہ جائز ہے ضمیر کا آسنا کے اندر پوشیدہ ہونا، جائز ہے نہ واجب، لیکن یہاں فرما رہے ہیں یہ خلاف اصل جو ہے واجب ہے ضمیر کا ہونا اندر، تقدیرہ ہوا، اس کی تقدیر کیا ہے، ہوا ہے، یعنی ہوا ہے وہ، عائد الی ما، اور وہ ہوا پلٹ رہی ہے ما کی طرف، والریاض مفعول بہ لآسنا، ریاض مفعول بہ ہے لآسنا، آسنا کا مفعول بہ ہے آگا جان، اب جی کیا ہو جائے گا بھلا، والجملۃ من الفعل والفاعل والمفعول بہ فی محل رفع خبر ما، والجملہ کون سا جملہ کا جان، فعل آسنا، فاعل اس کے اندر والی ضمیر، ریاض جو مفعول بہ ہے، یہ ملا کے جملہ، والجملہ من الفعل والفاعل والمفعول بہ فی محل رفع، محل رفع میں ہے، خبر ما، وہ جو ما آسنا میں ما کو مبتدا نہیں بنایا تھا اس کی یہ خبر بن گیا، محل رفع میں خبر ما، والتقدیر، تقدیر میں یہ ہے شیء عجیب جعل الریاض حسنۃ، شیء عجب ہے یا عجیب، جعل الریاض حسنۃ، شیء عجیب نے با کو کیا کیا، خوب صورت بنایا ہے، نیک بنا قرار دیا، شیء عجیب، شیء عجیب نے جعل الریاض با کو حسنۃ اچھا قرار دیا۔ اب جی اس اگلے کی ترکیب کر لیں، وَأَكْرِمْ بِهَذَا الْأَدِيبِ، وَأَكْرِمْ فعل امر، دقت چاہتا ہوں، اکرم فعل امر، اکرم فعل امر ہے، یراد بہ التعجب لا الامر، یراد بہ، لیکن اس اکرم سے مراد تعجب ہے نہ کہ امر ہے، امر مانا نہ کرنا کہ یہ امر ہے، اکرم امر ہے، نہیں، فعل امر اکرم ہے لیکن مراد اس سے تعجب ہے نہ کہ امر ہے، بار بار کہہ رہا ہوں، والباء حرف جر زائدۃ، بہذا الذی میں با جو ہے حرف جر ہے، زائد ہے، والہا ہاذا کے اوپر جو ہے ہا، للتنبیہ، تنبیہ کے لیے، وذا مجرور بالباء لفظاً، اور ذا مجرور ہے با کے ذریعے سے، بے ہاذا ہے نا، ذا مجرور ہے با کے ذریعے سے، لفظاً لفظی طور پر مجرور ہے، مرفوع محلاً محلی طور پہ ہاذا جو ہے وہ مرفوع ہے، کیوں بھائی، کیوں بھائی جان، لِأَنَّهُ فاعل اکرم، اس لیے کہ یہ ذا ہاذا اکرم کا فاعل ہے، والادیب بدل من ہاذا، ادیب بدل ہے اس ہاذا کا، او عطف بیان علیہ، یا عطف بیان ہے علیہ اس ذا کا عطف
بیان ہے۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ یہ آپ کو سوال کا مطلب بتایا ہے۔ نیچے اس کی جو ترکیبیں بنتی تھیں آسان ریاض اکرم بہذا الادیب کی ہو گئیں۔ اب جناب علی یہ سوال کا جو آگے ہے نا فوائد، اس پہ ہم لوگوں نے توجہ کرنی ہے۔ 2 فوائد بیان کیے جا رہے ہیں آقا جان، 2 فوائد ہیں۔ پہلا فائدہ کی جمع فوائد ہے، ٹھیک ہے، 2 فوائد جو ہیں، پہلا یہ ہے، ذرا غور کرنا، یہ جو 2 صیغے تعجب کے استعمال ہوئے تھے، ما افعلہ و افعل بہ، ان تعجب کے 2 صیغوں کی جگہ پر کبھی کبھی نا صیغہ فاعلہ سے استفادہ کیا جاتا ہے۔ افعلہ و افعل بہ جو 2 صیغہ تعجب ہیں جو استعمال ہوتے ہیں معمولاً، ٹھیک ہے، ان کی جگہ پر کبھی کبھی فاعلہ کے صیغے سے نا استفادہ کیا جاتا ہے۔ فاعلہ کے صیغے سے خدمت لی جاتی ہے تعجب والی۔ وہ جو صیغہ فاعلہ ہے مضموم العین بالاصالہ، یعنی وہ شروع میں ہی وہ فاعلہ کا وزن ہے، یا آقا جان اس کو پلٹا دیں، تحویل میں لے جائیں فاعلہ کے وزن پر، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ یعنی ان 2 تعجب کے صیغوں کی جگہ پر فاعلہ سے بھی استفادہ کیا جاتا ہے، صیغہ فاعلہ سے، چاہے وہ مضموم العین ہو بالاصالہ اصل کے طور پہ بھی، یا اس کو پلٹایا گیا ہو فاعلہ کے وزن پر، ٹھیک ہے، جیسے علما ہے، علما فاعلہ، لیکن اگر جان اس کی شرط ہے، توجہ، فاعلہ تعجب کے صیغے کی جگہ استعمال ہو سکتا ہے، لیکن شرط ہے، شرط یہ ہے کہ وہ فعل تعجب بننے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ شرط یہ ہے کہ اس فعل میں تعجب کی بنا ہونے کی صلاحیت ہو، صالحاً لبناء تعجب، تعجب کی بنا کی صلاحیت رکھتا ہو۔ آپ کہیں گے کیا مطلب ہے تعجب کے بنا ہونے کی صلاحیت رکھتا ہو؟ ٹھیک ہے نا آقا جان، مطلب یہ ہے کہ مثلاً ماتا ہے، مثلاً ماتا، تو آپ اس پہ کہیں کہ تعجب کر کے کہیں کہ فلاں بندہ بہت مردے تر ہے، فلانی مرا ہے، اور دوسرا جو ہے نا مردے تر ہے، ٹھیک ہے، بہت زیادہ مرا ہے۔ بھائی ماتا ہے، مردے تر کا کیا معنی ہے؟ فلانی بہت مرا ہے اور وہ مرا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں نا جان تعجب کے بننے کی صلاحیت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، لہٰذا یہ ہونا چاہیے مثلاً حسن زیدن، حسن بزیدن، اس میں دیکھو ہے ما آسن او آسن بہی، زید کتنا اچھا ہے، تعجب آپ کر رہے ہیں، زید کتنا نیک ہے، کتنا اچھا ہے، تو اس حسنہ میں تو صلاحیت ہے کہ کوئی اچھا ہے اور کوئی اس سے بھی اچھا تر ہے، ٹھیک ہے، یہ نہیں مرنے میں کیا ہے، مرنا اور زیادہ مرنا میں کوئی معنی نہیں ہے۔ مثلا یہ بات تھی کہ اس فعل کے اندر تعجب کی صلاحیت ہو، ماتا میں نہیں ہے، حسنہ میں ہے، اسی طرح علما میں بھی ہے، ٹھیک ہے، یہ نہیں مثلا کہیں کہ علما زیدن ما علمو، زید کتنا عالم ہے، ماشاءاللہ کتنا عالم ہے، جہل عمرون ما اجہلو، عمر کتنا جاہل ہے، زید کتنا عالم ہے، تو ان کے اندر نا صلاحیت ہے تفاضل کی کہ ایک کو دوسرے پر کر کے آپ تعجب کریں، ٹھیک ہے، یہ نہیں، یہ آقا جان پہلا فائدہ ہے۔ پہلا فائدہ کیا ہوا جی؟ عرض کیا ہے کہ 2 صیغہ تعجب جو پہلے پڑھے ہیں ان کی جگہ پر صیغہ فاعلہ کا بھی استفادہ کیا جاتا ہے۔ فاعلہ مضموم العین بالاصالہ جیسے فاعلہ ہے، یا اس کو بالتحویل یعنی فاعلہ پر ہم اس کو چڑھا دیں جیسے علما ہے، تو یہ تعجب بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ اس میں تعجب بننے کی صلاحیت ہو، فاعلہ بن جائے گا لیکن شرط ہے تعجب کی صلاحیت ہو۔ تو وہ بات عرض کر دی ہے کہ مثلا ماتا میں تعجب کی صلاحیت نہیں ہے، فلانی مرا اور فلانی مرنے زیادہ مرا ہے، کوئی معنی نہیں بنتا نا، لیکن حسنہ اس فعل میں تعجب کی صلاحیت ہے، حسن زیدن، زید کتنا اچھا ہے، کوئی اچھا ہے، کوئی بہت اچھا ہے مثلا، صحیح ہے یا نہیں،
علم زید، زید کتنا عالم ہے، یا جہل عمر، زید کتنا جاہل ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہاں اس میں اندر تفاضل وغیرہ ہے کہ کسی کو کسی پر آپ کر کے تعجب کر سکتے ہیں. یہ پہلا فائدہ جی. اور دوسرا فائدہ بھی پڑھ لوں پھر ترجمہ کرتا ہوں. دوسرا یہ ہے کہ کبھی کبھی اگر جاننا تعجب کا استفادہ کیا جاتا ہے. تعجب ایک دوسری صورت کے لحاظ سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے. ایزن کیوں کہہ رہا ہے؟ یعنی جس طرح ابھی ہم نے کہا نا فاعلا کا وزن بھی تعجب کے صیغے کی جگہ پر استعمال ہوتا ہے، جس طرح فاعلا تعجب کے صیغے پر استعمال ہوتا ہے، اس کے علاوہ دوسری اور صورت بھی ہے تعجب کی. صرف یہی نہیں ہے، دوسرے فائدے میں ہے کہ ایک دوسری صورت بھی ہے تعجب کی، اور وہ جناب البتہ سمائی ہے. جیسے یہ پڑھیں گے للہ درہ شاعرن، آپ تعجب کریں گے، ٹھیک ہے، کہ ماشاءاللہ خدا خیر دے، کتنا اچھا شاعر ہے، للہ درہ شاعرہ، ٹھیک ہے نا. وہن لا یا لا حسرتن، اس سے مثالیں ترجمہ میں ابھی کرتا ہوں. تو فوائد میں 2 فائدے تھے، خلاصہ بیان کیا. توجہ ترجمے کی طرف. فوائد: وقد تستخدم مکان الصیغتین المستعملتین للتعجب صیغۃ فاعلا. توجہ کرنا عبارت میں، یہ صیغہ تو جو ہے نا یہ نائب فاعل ہے، تستخدم کا نائب فاعل بن رہا ہے. وقد تستخدم مکان الصیغتین المستعملتین للتعجب صیغۃ فاعلا. کبھی کبھی تستخدم خدمت لی جاتی ہے، استفادہ کیا جاتا ہے، مکان الصیغتین المستعملتین 2 صیغے جو استعمال ہوتے ہیں تعجب کے لیے، ان کی جگہ پر کیا صیغۃ فاعلا. کبھی کبھی صیغہ فاعلا سے خدمت لی جاتی ہے تعجب کے 2 صیغوں کی جگہ پر. صیغہ فاعلا سواء کان مضموم العین بالاصالہ، فرق نہیں ہے، یہ فاعلا مضموم العین بالاصالہ اصالی کے طور پر نہ وہ حسنا فاعلا، او بالتحویل یعنی اس کو فاعلا کے وزن پر چڑھا دیں، تحویل میں لے جائیں. نہ وہ علما شرط بتائی تھی، اس کی شرط ہے البتہ. وذالک یعنی یہ بات کہ فاعلا صیغہ کی تعجب کی جگہ پر آئے گا، صیغہ تعجب کی جگہ پہ. شرط کیا ہے؟ بے شرط ان یکون صالحا لبناء تعجب، شرط یہ ہے کہ ان یکون یعنی یہ فعل صلاحیت رکھتا ہو لبناء تعجب من ہو، تعجب کی بنا کی صلاحیت رکھتا ہو. اور اس کے آگے مثال دی ہے کہ مثلا ماتا اس میں یہ صلاحیت نہیں ہے، ٹھیک ہے یا نہیں. تقولو فتقولو، پس تم کہو گے حسنا زیدن و حسنا بزیدن، اے ما احسنہ ہو یعنی زید کتنا اچھا ہے، و احسن بہی زید، اور زید کتنا اچھا ہے. تعجب کر رہے ہیں. وَكَذَلِكَ عَلُمَ زَيْدٌ وَجَهُلَ عَمْرٌ، اسی طرح علم زید وجہل عمر میں اے ما علمہ ہو یعنی زید کتنا عالم ہے، زید کتنا عالم ہے، ماشاءاللہ تعجب کر رہے ہیں، زید کتنا عالم ہے. وما اجہلہ ہو یعنی عمر کتنا جاہل ہے. یہ بھی تعجب والی بات ہے، جہالت کی انتہا ہوگی نا، تعجب کر رہے ہیں. ما اجہلہ عمر کتنا جاہل ہے. دوسرا فائدہ میرے عزیزو، وَقَدْ يُعَبَّرُ أَيْضًا عَنِ التَّعَجُّبِ بِصُورَةٍ أُخْرَى، بصورت نہیں اگر جان بصور اخرى ہے، مجھ سے غلط منہ سے نکل گیا ہے، بصور اخرى. کبھی کبھی یعبر أيضًا تعبیر کیا جاتا ہے تعجب سے، بصور اخرى ایک دوسری صورت سے بھی تعجب کو تعبیر کیا جاتا ہے. نحو جیسے للہ درہ شاعرن، یہ البتہ سمائی ہیں. کیا معنی گا جی؟ للہ درہ شاعرن وہاں استعمال کرتے ہیں کہ خدا خیر دے، خدا آپ کو خیر دے، ٹھیک ہے.
درہ شاعرن، کتنا اچھا شاعر ہے، خدا خیر دے، کتنا اچھا شاعر ہے۔ واہن لہ، لہو کا اشارہ کسی بندے کی طرف ہے، واہن لہ، کتنا اچھا انسان ہے، واہن لہ، کتنا اچھا آدمی ہے۔ وَيَا لَهَا حَسْرَةً، لہا ضمیر مؤنث کی ہے نا، اس کا اشارہ کسی عورت کی طرف ہے۔ یا لہا حسرتن، یعنی کہ کتنی حسرت بار ہے وہ عورت، حسرت بار ہے وہ عورت۔ یا لہا حسرتن، کتنی حسرت بار ہے وہ عورت۔ جناب علی سوال نمبر 100 جو ہمارا عزیزو 40 ہے وہ تمام ہوا۔ اب ہم انشاءاللہ اگلا سوال پھر آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ موفق رہیں، مؤید رہیں، سلامت رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔